اب آگے ایک اور بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ آ رہا ہے، آیت نمبر 221 کو دیکھیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب یہاں پہ ایک بیسک پرنسپل بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کے لیے کیا طریقہ ہوگا، کیونکہ ہوا کیا تھا وہاں پہ جب اسلام شروع ہوا اور جو لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے اور ان کے اسپاؤزز نہیں آ رہے تھے تو ابھی ان کے رشتے قائم تھے۔ اب یہ ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، ان کے جو اسپاؤز ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے اور یہ اسلام کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب ایک بتا دیا گیا طریقہ کار کہ نہیں، اب نہیں نکاح کیا جا سکتا، وہ جو پہلے تھا وہ ہو گیا سلسلہ، اب مشرک سے نہیں آپ جو ہے وہ نکاح کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جیسے باہر جو ویسٹرن کلچرز میں ہماری فیملیز رہتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ کلچرلی جو پاکستان اور انڈیا سے لوگ آتے ہیں نا وہ ایک جیسے ہیں، تو وہ بڑی جلدی آپس میں کلک کرتے ہیں، پھر اس میں ہندو اور سکھ بھی ہیں، اور بہت سی فیملیز میں اس طرح سے شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو وہ تو شرک کرتے ہیں، وہ تو بتوں کو پوجتے ہیں۔ جیسے آپ ایسے جملے سنتے ہیں کہ جی ریلیجن شاید ہمیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں لیکن آرٹ اینڈ کلچر ہمیں یونائٹ کرتا ہے، کیونکہ آرٹ اینڈ کلچر آپ کو شرک والا پارٹ نہیں دکھا رہا، اور اس کی بنیاد پہ کیا کہتے ہیں ہمارے دل ملے ہوئے ہیں۔ تو اسلام ایسے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ بہت زیادہ ان لوگوں نے مشکل بنا دیا، تو اب آپ یہ دیکھ لینا کیا کہا ہے، تم نکاح نہیں کر سکتے مشرک عورت سے۔ اور پھر کیا ہے، تنکحو، ایک مرد کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جا کر جہاں پہ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے اور اگرچہ وہ اچھی لگے تمہیں۔ یعنی لونڈی سے شادی کرنا کوئی بہت پسندیدہ نہیں ہے، اپنے برابر والوں سے کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مشرک عورت ہے اور ایک لونڈی ہے تو پھر کیا، اور مومن ہے وہ، تو کس کو آپ پریفرنس دیں گے؟ لونڈی کو، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو تنکحو جب وہ خود کر رہا ہے، اور تنکحو جب ایک ولی اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ تو ولی اپنی بیٹی کو دے گا تو وہ بھی یہ چیز ضرور دیکھے گا، پرائیورٹی پہ دیکھے گا۔ کئی دفعہ بچیاں میرے پاس جب بات کرتی ہیں نا، کمپلین کرتی ہیں مختلف فورمز پہ جب میں ہوتی ہوں کہ جی اتنا اچھا رشتہ ہے اور دیکھیں نا جی میرے پیرنٹس اپروول نہیں دے رہے، تو میں کہتی ہوں میری بات سنیں، یو آر ان اے میریجیبل ایج، آپ کے پیرنٹس تو چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کی شادی ہو جائے، کیوں نہیں وہ کر رہے؟ آپ کے لیے بڑا شاندار رشتہ آیا ہے، کیوں ریلکٹنٹ ہے وہ؟ آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تمہارا ان کا میچ نہیں ہے۔ کئی دفعہ پیرنٹس دین کارڈ پلے کرتے ہیں لیکن بچے بھی بڑے سمارٹ ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ بھی دین کارڈ پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں نا جی اگر ایک دیندار آیا ہے تو اسے کر لینی چاہیے، لیکن آپ ماں باپ کو 100 ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں چیک لسٹ میں کہ بعد میں مسئلے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں دیکھیں میں آپ کے پیرنٹس کے بہاف پہ تو نہیں کچھ کہہ سکتی، لیکن یہ ضرور آپ کو ایڈوائز کر سکتی ہوں، پیرنٹس سے اوپن ڈسکشن کریں اور کوئی اپنی فیملی ممبر جو ذرا سینئر ہو، میچور ہو، اس کو ساتھ شامل کریں تاکہ صحیح بات دیکھی جا سکے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے اور اگرچہ وہ اچھا لگے تمہیں۔ یہاں پہ بھی وہی بات جو ہے بتا دی گئی، اولئک یدعون الی النار، یہ آپ کو بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ اسپاؤزل سلیکشن بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے۔ میری ایک دوست ہے، انہوں نے بہت سال پہلے مجھ سے شیئر کیا کہ جب میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی تھی کہیں ملنے کے لیے کسی فیملی کو رشتے کے سلسلے میں، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا تم اپنے لیے بیوی دیکھنے نہیں جا رہے ہو، تم اپنے بچوں کی ماں دیکھنے جا رہے ہو، تو اس نظر سے دیکھنا، کیونکہ بعد میں ہمیں انہی باتوں پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اگر کوئی ساس مجھے آ کر میرے سامنے روئے، دکھڑا بیان کرے اپنی بہو کا، تو میں ان سے پوچھتی ہوں ساری بات سننے کے بعد کہ جب آپ رشتہ کر رہی تھیں تو آپ کیا دیکھ رہی تھیں، what were you looking for؟ بیکاز جو آپ دیکھ رہی تھی نا آپ کو وہی ملا۔ اور اگر کوئی مدر کہہ دے کہ وہ تو جی لڑکے نے خود پسند کی، تو پھر میں کہتی ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بچپن سے کیا کرائیٹیرین دیا تھا، کیا چیز سکھائی تھی؟ دیکھیں ہمارے لڑکوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات، میری اپنی فیملی میں ایک بچہ تھا اور اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھنا تھا، اور کوئی بہت دینی مزاج کا نہیں تھا،
انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بتاؤ، اور میں کسی فیملی سے ملوانے لے کے گئی. اس کی مدر نے مجھے کہا کہ جی یہ تو چاہے گا لڑکی دیکھنا. میں نے کہا نہیں، میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گی، مجھے تو شرم آئے گی کہ میں ان کو کہوں کہ جی پہلی میٹنگ میں لڑکی کو ساتھ بٹھا دیں. وہ کوئی شو پیس تو نہیں ہے، میں تو نہیں کہوں گی. اور میں نے لڑکے کو بٹھا کے کہہ دیا کہ دیکھو، ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ لڑکی کو وہاں بٹھائیں، اور تمہیں اس چیز کے لیے شرم آنی چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کی بات سوچیں. اگر تم شریف لڑکے ہو تو تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ بچی آ کے بیٹھ گئی اور اس لڑکے نے دیکھا بھی نہیں. اور بعد میں جب ہم نے اسے بتایا کیسی لگی، کہتا ہے میں تو دیکھا بھی نہیں، بیکاز آپ لوگوں نے مجھے کیا کہا ہوا تھا کہ نہیں دیکھنا. تو دا پوائنٹ از، مجھے وہاں سے سمجھ آئی کہ اور بھی میرے ایک دو ایسے ایکسپیرینسز ہوئے کہ مجھے سمجھ آئی ہم اپنے لڑکوں کا انڈیو پریشر لیتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں سے بات کرنی چاہیے کہ بیٹا اگر تم چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے جی، تمہیں کوئی پیاری ملے، ایسی ہو. لڑکے بھی تو بڑی لمبی چیک لسٹ دیتے ہیں. جب آپ کا مزاج مل جاتا ہے نا تو آپ کو وہ انسان اچھا لگنے لگ جاتا ہے. تو تم اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں کوئی اچھا ساتھی ملے، یہ نہ ہو جو آگ کی طرف بلانے والے ہوں. اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے اب جنت کی طرف اور بخشش کی اپنے اذن سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں اس سے ہم جنت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ واضح کرتا ہے آیات اپنی لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو یہ احکامات جو بتائے گئے ہیں ان پہ ہماری ایسے بحث مباحثے نہیں ہونے چاہیے کہ جی لو یہ کیا بات ہوئی اور یہ تو انفیئر ہے اور کیا پتا وہ آگے جا کر ٹھیک ہو جائے، کیا پتا یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو مشرک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا حرام ہے، اور اہل کتاب کی خواتین اس سے مستثنی ہیں. لیکن آپ نے کیا چیز یاد رکھنی ہے؟ نمبر 1، دین کو ماننے والی ہو، پاک دامن ہو. یہ ضرور دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ملٹیپل بوائے فرینڈز، اور آج کل تو عام شادیوں میں یہ ہے، لڑکے کو بھی پتا ہوتا ہے لڑکی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ تو 4 بریک اپس ہیں تو اس کے 5 بریک اپس ہیں. یعنی پہلے لڑکیاں ایک زمانے میں گھبراتی تھیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں بتانی، چلو جی ایک کوئی ریلیشن شپ تھا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ٹاٹا بائے بائے. اب جہاں شادی ہوئی ہے وہ زندگی اچھی گزارنی. اب اس سے آگے سلسلہ چل چکا ہوا ہے. اس کے بعد آ گیا فیز کہ جی لڑکے انسسٹ کر کے پوچھتے تھے بتاؤ 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 تمہارا کسی سے افیئر تو نہیں تھا، کیونکہ وہ خود صاحب جو ہیں چکر چلا چکے آئے ہوتے ہیں. اسی لیے کئی دفعہ جب خواتین یہ بھی کہتی ہیں نا کہ ہمارے ہسبینڈ شک بہت کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کام کرتے رہے ہیں نا، دے آر ان دا گیم، اس لیے وہ یہ اس نظر سے دیکھتے ہیں. اور اب کیا ہے، اب وہ اوپن ڈسکشن ہے، آپ کو مائنڈ ہی نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں. پھر اگلا سوال آ گیا آیت نمبر 222 پہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، جو خواتین کا منتھلی سائیکل ہے. کیوں؟ اس سے بھی بہت سارے ہمارے جو شرعی مسائل ہیں یا عبادت کا طریقہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان سب کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ایون شادی شدہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ اذیت ہے. یعنی یہ وہ جو کنڈیشن ہے، شی نیڈز اے بریک. اس کی کیفیت کو آپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا منتھلی سائیکل ہے، وہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے. جو لوگ باقی پورا جو 3 ہفتے ہیں یا جو ٹائم اس سے پہلے ہے اس میں اپنے لائف سٹائل پہ ورک کرتے ہیں، اپنی ہیلتھ پہ ورک کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہیلدی کھانا کھاتے ہیں، اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھتے ہیں، اپنی نیند پوری کرتے ہیں، فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنی سٹریس کو مینیج کرتے ہیں. تو جب یہ چند دنوں میں آپ کے اندر باڈی میں ہارمونل چینجز آتی ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح کوپ کر لیتے ہیں، ہیلدی طریقے سے کوپ کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے باقی مہینہ بھی بیکاری میں گزارا تو یہ جو ٹائم ہے جو کہ ایک ڈیفیکلٹی کا ہے، اذیت کا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ آپ اور زیادہ پریشان ہوں گے، اور زیادہ آپ کی مشکلات ہوں گی. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو الگ ہو رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں. یہ کس لیے کہا گیا؟ یعنی جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ نہیں ہو سکتا. ہاں پاس بیٹھ سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن باقی جو حالات ہیں اس میں اس عورت سے دور رہنے کی ضرورت ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کو ٹوٹلی الگ کر دیا جاتا ہے. ابھی بھی ایسے علاقے ہیں، الگ کمروں میں بٹھا دیا جاتا ہے. یعنی جیوز میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہوتا تھا
کہ وہ اگر کسی کو یہ جو منتھلی سائیکل ہوتا تھا وہ ٹوٹلی الگ بیٹھتی تھی. کتنا ہیوملیٹنگ ہوتا ہوگا. اور ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان عورتوں کو الگ بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت ہے. لیکن ہمارے دین میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم فریم سے گزر رہی ہیں. اس ٹائم پہ ان کی عبادت میں بھی ریلیکسیشن ہے ان کے لیے, اور اسی طرح سے اس ٹائم پہ ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی ریلیکسیشن ہے ان کے لیے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ نے. یعنی جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے اب وہ مینٹین کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. میرے لیے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت چیز پینفل ہے, اپارٹ فرام اے بگ چیک لسٹ دیٹ آئی ہیو, کیونکہ جب بھی میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہوں اور میرے سامنے مسئلے مسائل آتے ہیں وہ ہسبینڈ وائف کے انٹیمیٹ ریلیشن شپ کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے میجورٹی کیسز میں مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں الجھ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, ساس ایسی ہے, نند ایسی ہے. اصل مسئلہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا ہوتا ہے, وہ ویک ہوتا ہے, اس میں کمی ہوتی ہے. مرد جو ہے وہ اپنی مردانگی کی وجہ سے اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. کتنے مرد ہیں جہاں پہ ان کے اپنے پرسنل چیلنجز ہیں اور انہوں نے بیوی کو یہ پریشر دیا ہوا ہے کہ دیکھو تم بات نہیں اس پہ کر سکتی, اللہ نے منع کیا ہے, یہ میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں ہیں. اور وہ ساری زندگی بیویاں سفر کرتی ہیں, ساری زندگی, اور وہ اتنی ڈپریس رہتی ہیں وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی. اور ادھر سے جو خاتون ہوتی ہے وہ اس وجہ سے بھی سوچ کے چپ ہو جاتی ہے اگر اس کو کوئی چیلنج فیل ہوتا ہے, چاہے وہ اپنی ذات کا ہو یا ہسبینڈ کا ہو, کہ اگر وہ کس سے بات کرے, ماں سے بات کرے گی, ماں نے چپ کرا دینا, بلکہ کہنا ہے کہ سنو یہ بات نہ کسی سے کرنا. لوگ کہیں گے تم اتنی بے شرم ہو, تمہیں یہ چاہیے شادی میں, تم اپنے جذبات کو نہیں کنٹرول کر سکتی. کیونکہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ جو ریلیشن شپ, واحد ریلیشن شپ جس میں اس کو الاؤ کیا گیا ہے, اس کی کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی بتایا ہی نہیں جاتا, اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی, اس کے بارے میں مرد کو نہیں سکھایا جاتا. مرد کو صرف وہ حدیث سنا دی جاتی ہے کہ اگر بیوی نے انکار کیا تو جو فرشتے لعنت بھیجیں گے, اور وہ اپنی بیوی کو چاہے جتنا مرضی ابیوز کرنا چاہتا ہے اس ریلیشن شپ میں کرے, اس کے کسی جذبے کا خیال نہ کرے, دیکھے بھی نہ کہ بیوی بھی میری سیٹسفائیڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اور بس اس کو یہ بتا دے کہ فرشتے تم پہ لعنت کر رہے ہیں. اچھا, خواتین نے بھی اس کو ایک اور رنگ دے دیا. یعنی ہم نے ساری زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا میریٹل ابیوز, یہ ٹرم ہی نہیں تھی ہمارے پاس, یہ انٹروڈیوس ہو چکی ہے کہ جی نہیں جی ہماری مرضی سے, ہماری کنسینٹ کے بغیر کیوں وہ کر رہے. تو اس رشتے کو بھی ہم نے بہت ہی برا کر دیا. بیسیکلی اس کے ڈائنامکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ اگر دین پڑھاتے ہوئے ہم ان باتوں کے بارے میں آرام سے اوپنلی اچھی طرح بات کر لیں نا تو یہ مسئلے کم ہوں. کیونکہ ہمیں اتنی شرم آتی ہے, ہم یہ باتیں ہی نہیں کرتے. آج کل کے دور میں تو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں اس سے ریلیٹڈ. جیسے اوپر والے اس میں خمر کی بات کی گئی تھی, اور اس سے ہی لنک وہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پوسٹ میں بھی آ رہا ہوتا ہے, اٹس اے اسٹننگ اسٹیٹسٹک کہ میلز بہت زیادہ آج کل ایک رواج چل رہا ہے آن لائن پورنوگرافی کا, اور وہ بہت زیادہ میرجز کو افیکٹ کر رہی ہے, بہت زیادہ. اینڈ دس از لائک اے پینڈیمک آلموسٹ, کہ جو بیچارے چاہتے بھی نکلنا وہ نہیں نکل پاتے. بالکل ایسے ہی ہے. پورن ایڈکشن بھی یہیں سے آ رہی ہے, اور یہ بھی رشتوں کو بہت خراب کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی مرد حضرات پورن دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیویوں کو کہ ہمارے ساتھ یہ ریلیشن شپ کرو, اور پھر ان کو پریشر یہی دیتے ہیں کہ دیکھو یہ میاں بیوی کے تعلق کے درمیان جائز ہے, یہ ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو بھی ایجوکیٹ نہیں نا کیا ہوتا, ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہوتا کہ یو کانٹ ڈو دس, کیا الاؤڈ ہے, کیا لمٹ ہے, کہاں تک نہیں جانا. تو نہ لڑکوں کو ایجوکیٹ کیا گیا. میرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ غلط جو طریقے اور غلط جو ہے وہ اس میں رواج, وہ اس میں بچے خود سے ہی سیلف ایجوکیشن لے رہے ہیں, تو پھر دینی حلقوں کو یقیناً اس پہ جو ہے نا وہ سیریسلی بالکل کرنا چاہیے, پراپر چینل پہ اور پراپر. میرا نہیں جا رہی کہ اس میں پیرنٹس کو بھی کوئی اعتراض ہوگا, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے بچوں کے ہاتھوں میں جو ایک وہ سیل فون انہوں نے دیا ہوا ہے اس کا کوئی بھی یوز ہو سکتا ہے. بالکل ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایسے ایجوکیشن کے چینلز ہونے چاہیے, ایسے طریقے ہونے چاہیے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا جائے, بیکاز اس میں حلال حرام کی باؤنڈری ہے.
یہ نہیں ہم بات سمجھتے. اور اس میں کیا کہا گیا اس آیت میں؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اسپرچل لیول پہ بھی توبہ اسپرچلی ہمیں کلینز کرتا ہے، اور متطہرین فزیکل جو کلینزنگ ہے، دونوں امپورٹنٹ ہیں ہمارے دین میں. اور دونوں کی یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اس معاملے میں انسان کو کیسے اپنی ایک آؤٹ لک ڈیولپ کرنی چاہیے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہے نا کہ جہاں جیسے تمہیں حکم دیا گیا اور یہ وہ کلیہ ہے نا جی کہ جس میں حدود کی باؤنڈری سیٹ کر دی ہے. بالکل اللہ نے یہاں پہ بیان کر دیا نا کہ تم اب ایک گیپ کے بعد جا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ تم ان حدود سے ہی باہر نکل گئے. دیکھیں یہ تو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں نا، جنہوں نے تھوڑا سا اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. آج کل کے بچوں کے سامنے ایسے ایسے طریقے آتے ہیں جس میں وہ اگر ایک بچی کو آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، زیادہ چیلنج اس طرح آتا ہے. اور وہ لڑکا جو ہے جب وہ جاتی ہے ریلیشن شپ میں، اس کو ہلکا پھلکا اندازہ ہے کہ یہ شاید درست نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ درست ہے، میاں بیوی کے درمیان درست ہے. دیکھو اللہ نے کہا ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کرو، اور میں تو تمہارا شوہر ہوں اور اس کے بغیر میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اب وہ کس سے پوچھے؟ وہ ماں سے پوچھے تو ماں بھی چپ کرا دیتی ہے اور کسی سے پوچھ نہیں سکتی. تو وہ شرمندگی میں کئی دفعہ آگے سے آگے اس پہ جاتی ہے، اور کئی بچیاں کرتے ہیں کہ میں طلاق دے دوں گا، جی 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 طلاق چھوڑنا، الزام لگانا کہ یہ تو عجیب ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے. تو اگر لڑکے لڑکیوں دونوں کو وہ لمٹس بتائی جائیں گی نا، یہ آپ نے بات کی ہے کہ من حیث امرکم اللہ، کہ اللہ نے کہاں سے آنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس ریلیشن شپ کی کیا لمٹس بتائی ہیں، اس میں کیا ایلیمنٹس ہیں جو جائز ہیں. ہاں جی، ڈوز اینڈ ڈونٹ سارے صحیح طرح سے پتہ ہونے چاہیے. اور پھر آگے بہت ہی امپورٹنٹ آیت آ جاتی ہے. اس آیت کو بھی بہت زیادہ مس کوٹ کیا جاتا ہے. نساؤکم حرث لکم، آیت نمبر 223. عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہارے لیے. فأتوا حرثکم ان شئتم، اور آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو تم. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. اب آپ دیکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پہلی بات مطلب مرد حضرات اس کو مس کوٹ کرتے ہیں نا کہ تم میری کھیتی ہو، اور کیا کہا گیا؟ فأتوا حرثکم انا شئتم، جہاں مرضی سے آؤ. اب ایک بچی جس نے قرآن کو صحیح طرح نہیں پڑھا یا ان باتوں کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، شی ول بی کنفیوزڈ کہ اس میں کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو دین میں بہت ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی بیویوں کو کنونس کیا ہے بہت سے ایسے کاموں کے لیے جو جائز نہیں ہیں. انہوں نے ایسے ایسے دلائل لا کے پریزنٹ کیے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. کیونکہ بینگ ڈاکٹر میرے پاس کوئی نہ کوئی پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے. میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں، ظاہر ہے میں پھر علماء کی طرف ہی ان کو ریفر کرتی ہوں، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. اور جب کوئی بچیاں مجھے زیادہ پوچھیں تو میں ان کو کہتی ہوں islamqa.com پہ جا کے آپ دیکھ لیں، آپ کو وہاں پہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی کہ کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ ہے. یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے. اچھا کھیتی کیوں کہا گیا؟ دیکھیں اس سمبل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم کتنی پرائیڈ لیتے ہیں اپنی زندگی میں اگر ہماری زمینیں ہوں، اور اگر وہ فرٹائل ہوں، زرعی زمین ہو، کھیتی ہو آپ کی، کتنے مربع زمین ہے، کتنے ایکڑ زمین ہے، اس پہ کیسی فصل لگتی ہے، ہمارا اپنا گاؤں ہے. اچھا کیا ہم اپنی کھیتی کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی زمین کی حفاظت نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ جو کھیتی کہا گیا، یہ کوئی لک ڈاؤن نہیں کیا گیا. یہاں پہ عورت کی عزت بتائی گئی ہے کہ عورت کتنی عزت کے قابل ہے، کتنی پریشیس ہے، پھر اس کا کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کو انفرٹائل نہیں کرو. کتنی خواتین کلینکس پہ آتی ہیں جہاں پہ ان کے ہسبینڈ نے کہا ہوتا ہے جاؤ جا کے تم ابارشن کرا لو، مجھے بھی یہ بچہ نہیں چاہیے تھا. وقدموا لانفسکم، اپنے لیے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچو. اور آپ دیکھیں اگر آپ نے غلط فرٹیلائزر ڈال دیا اپنی کھیتی میں، یا آپ نے غلط ٹائم پہ غلط فصل لگا دی، وہ جو ٹائم پہ فریم تھا جس میں آپ کو اپنی اس پہ کچھ اگانا چاہیے تھا وہ آپ نے صحیح ڈیسیجن نہیں لیا، کوئی بیچنی تھی کوئی رکھنی تھی، مطلب سارے فیصلے جو اس کے مطابق غلط کر دیے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا کتنا بڑا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ جو کہا گیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، ایک عورت کو انڈرسٹینڈ تو کرو وہ ہے کیا، وہ کوئی کموڈٹی ہے جو تمہیں استعمال کے لیے دی گئی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرو، اس کی فطرت کو سمجھو.
اس کو عزت دو. میں تو ہر مرد کو کہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہو, آپ اپنی بیوی کو عزت دیں. اگر آپ بات بات پہ اپنی بیوی کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو بچے بھی ریجیکٹ کریں گے اور وہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکے گی. یو ہیو ٹو گیو ہر دیٹ کانفیڈینس, یو ہیو ٹو شو دیٹ ریسپیکٹ. آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے ان کی کسی بات پہ, کمرے کے اندر الگ سے باہر لے جائیں, باہر بیٹھ کر بات کر لیں, لیکن اس طرح کا طریقہ نہ اختیار کریں جس سے مسئلے مسائل بڑھیں. تو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ ایک عورت فرٹائل ہو, ایک عورت پریشیس ہو, ایک عورت کو کموڈٹی کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے. مے بی یہ جو میرٹل ریپ کا کانسیپٹ ہے اسی لیے آیا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جب لڑکیوں نے ابیوز دیکھا تو انہوں نے بھی انکار کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی ان رویوں کو روکنے کے لیے بجائے اس کے کہ صحیح طرح سے دیکھتے کہ علماء کیا بتا رہے ہیں, کیسے ان سچویشن سے ڈیل کیا جائے, انہوں نے اپنی ایک ٹرمینالوجی نکال لی اور ایک اور لائن پہ, غلط لائن پہ چلنا شروع کر دیا. اور اس میں پھر کیا بتایا گیا, واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اور جان لو بے شک تم ملاقات کرنے والے اس سے. یعنی اگر تم نے کوئی غلط طریقے سے اس وقت اپنی خواہشات کو پورا کر لیا, کسی کے اوپر غلط پریشر رکھ دیا, ایک عورت کو انفرٹائل کر دیا, اس کی اپنی جو سیکشول نیڈز ہیں ان کو نہ انڈرسٹینڈ کیا, اس کے ساتھ صحیح ریلیشن شپ نہ بلڈ کیا, اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا. میں جب ایسی آیات پڑھتی ہوں نا تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے, آئی ایم ناٹ ایٹ آل فرسٹریٹڈ. بس میں اپنے آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں الحمدللہ ہمارا دین اتنا پازیٹیو ہے, مجھے بس اپنا کام صحیح کرنا ہے, اور اگر مجھے یہاں پر کوئی اپنا حق نہیں ملا, اللہ ہے. اور ظاہر ہے ساتھ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے حقوق دے رہے ہیں, ہم سے بھی تو پوچھو گی نا. یہی تو نہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے کام کر دینے اور جو ہم غلطیاں کریں ان کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے فرض پورے کر لیں لوگوں کو ان کا حقوق بھی مل جائے گا. بالکل. کھیتی کا یہ بھی کہ جب وہ ایک نئی فصل لگاتا ہے کسان تو اس کو کتنی نرم کرتا ہے, کتنا خیال کرتا ہے. تو آپ بھی جب نسل بڑھاتے ہیں وہ کرتے تو عورت کا مطلب خیال بالکل کا خیال جیسے ایک فارمر اپنے کھیت کا خیال رکھتا ہے اور زیادتی نہیں کرتا, اس کے ساتھ باتیں نہیں سناتا. آپ دیکھیں یہ کتاب آپ پڑھ لیں, مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس, ہر جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت کتنی ٹینڈر ہے, عورت کتنی ایموشنل ہے, اس کا خیال رکھنے کی کتنی ضرورت ہے. تو دنیاوی سائنسز کہہ رہی ہیں کہ اس کا خیال رکھو, تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ مرد پڑھتا ہی نہیں. مرد کہتا ہو تم تو کھیتی ہو, تم تو بیکار ہو. اب ایک عورت کو خود اپنی ویلیو کرنی چاہیے نا, اس کو بتانا چاہیے میں کتنی ویلیوبل ہوں. اور پھر ساتھ کیا کہا گیا, وبشر المؤمنین, اور خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں کو. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہیں, نیک بیوی, کھلا گھر, نیک ہمسایہ, اچھی سواری. یعنی اگر آپ کو ایک اچھی بیوی مل جاتی ہے اور آپ پھر وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک تعلق بھی اپنا صحیح بنا لیتے ہیں تو کتنا اس کا اوور آل آپ کے ریلیشن شپ میں فائدہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 224 دیکھیں, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اور نہ تم بناؤ اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے. اب یہاں پہ قسموں کی بات آ گئی کیونکہ ان تمام معاملات میں قسمیں بھی بہت کھائی جاتی ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. یہ جو قسمیں ہوتی ہیں نا ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. ہر بات پہ قرآن کو اٹھا کے لے آنا, میں قرآن پہ ہاتھ رکھوں یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, یا ہر بات پہ ہم کہیں کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا, میں اللہ کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. اب جب قسموں کے بارے میں ایک وارننگ مل گئی تو اس کے بعد کیا فرمایا, ان تبرؤ, کہ نہ تم نیکی کرو گے, وتتقوا, اور نہ تم تقوی کرو گے, وتصلحوا بین الناس, اور نہ تم صلح کراؤ گے لوگوں کے درمیان. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. یعنی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایک پرسنالٹی کا پروفائل بتایا گیا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ قسموں میں پڑ جاتا ہے نا تو اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ شر والا ہو جاتا ہے, تخریب کاری والا ہو جاتا ہے, ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہے, نہ اس سے کوئی نیکی کی جاتی ہے, نہ وہ تقوی کے معیار کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, اور نہ ہی وہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی طرف جاتا ہے. اور پھر آیت نمبر 225 میں فرمایا, لا یؤاخذکم اللہ, نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہارا, باللغو, ساتھ لغو کے, فی ایمانکم, جو تمہاری قسموں میں سے ہیں. یعنی وہ جو میں نے کہا نا کہ اس طرح کی جو قسمیں آ جاتی ہیں جس میں کوئی کہتا ہے آئی سویئر, اللہ کی قسم, بس وہ عادتاً بولتا ہے. یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم عادتاً بھی یہ بات کریں,
لیکن سٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ویسے منہ سے نکل گیا، کیجول کوئی انسان ہو گیا، یا یہ کہ اس کو عادت ہے کوئی لغو قسموں کی، اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا. اور مواخذہ کس بات پر ہوگا؟ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے دلوں نے. اصل بات ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو آپ کو قسمیں نہیں کھانی پڑیں گی. اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو پھر وہیں پہ مسئلے آ جاتے ہیں. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلیم ہے، بردبار ہے. تو قسمیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہر وقت نہیں ہر جگہ کھانی چاہیے. کوئی صحیح جائز جگہ ہوتی ہے جو میں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ کھائیں. کیونکہ اگر آپ نے قسم کھائی اور پھر اس کو پورا نہ کیا تو کیا کفارہ ہے اس کا؟ 10 مسکینوں کو کھانا. اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایک غلام کو آزاد کرنا. اگر وہ نہیں کر سکتے پھر 3 دن کے روزے سب سے اینڈ میں آتے ہیں. کچھ لوگ لغو قسم کھاتے ہیں، وہ بات پہ آئی سویئر، وہ لغو قسم ہے، اس کو آپ اگنور کر دیں. اور کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو منعقد ہوتی ہیں، یعنی آپ کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں. اور کچھ جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم کھائی تو وہ اس کا وبال دیکھے گا. تو قسموں کے معاملے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کے اس سے رکھنا چاہیے. واللہ غفور حلیم. تو یہاں پہ اب ہم نے قسموں کے بارے میں پڑھ لیا. ایک قسم جو ہوتی ہے وہ شادی شدہ زندگی سے متعلق بھی ہوتی ہے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 226 میں. للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے. تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے. یعنی جنہوں نے قسم کیا کھا لی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو ٹچ نہیں کریں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے، ایک قسم کی سیپریشن ہے. تو اس سیپریشن کی مدت کیا بتائی جا رہی ہے؟ 4 مہینے. یعنی 4 مہینے میں یا تو رجوع کر لیں یا 4 مہینے بعد ان کو ریلیز کر دیں. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو یہ کتنی خوبصورتی سے عورت کو کتنے رائٹس دیے گئے ہیں نا. یہ رائٹس پہلے تو ہم ماؤں کو پتہ ہونے چاہیے. جب ہم ماؤں کو پتہ ہوں گے تو ہم اپنے بیٹوں کو بھی سکھائیں گے اور بیٹیوں کو بھی سکھائیں گے. اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم کیسے ان کو سکھا سکیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا نا، جب وہ خلیفہ تھے، اس دور میں بہت جنگیں ہوئی نا، اور بہت اسلام آگے پھیلا، بہت کیونکہ ریزسٹنس تھی. جب بھی وہ کسی کو بھیجتے تھے نا کہیں پہ جنگ کے لیے تو اس کے لیے اس کو واپس بلاتے تھے 4 مہینے بعد کہ واپس گھر آؤ. اور اس کے لیے جو ان کی بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ان سے انہوں نے مشورہ لے کے پوچھا تھا کہ ایک اگر کوئی شخص اس طرح جاتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، تو اس کی بیوی کتنا عرصہ انتظار کر سکتی ہے اس کے بغیر. آپ سوچیں نا، والد اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، یعنی کیونکہ یہ میٹرز کتنے امپورٹنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 4 مہینے سے زیادہ اس کے لیے مشکل ہوگا انتظار کرنا. آپ سوچیں ہمارے جو خواتین بیچاریاں ہوتی ہیں اور سال ہر سال ہسبینڈ باہر رہتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور بیچاریاں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مرد جو وہاں پہ ہے وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اور جو عورت بیچاری یہاں پہ ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آنے کے چانسز؟ کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ کسی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور وہ رو رہی ہے کہ میاں باہر ہے، فون بھی نہیں کرتا، اور میں بہت بور ہو رہی تھی، بچے بھی ہیں لیکن میری کسی سے دوستی ہوگی، اب میں کیا کروں؟ تو یہ اس طرح کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آگے سے جو ہے نا طلاق کی باتیں شروع ہو رہی ہیں اور اس میں بھی بہت سی لرننگ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. میم میں نے یہ پوچھا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے بولا کہ بھئی آپ خامد کو انکار نہیں کر سکتے، تو اکثر کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کی مطلب مجبوری ہوتی ہے، لیکن کچھ ہسبینڈ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور وہ اسی بات کا تانا دیتے ہیں کہ آپ پہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے اور آپ اللہ کو ناراض کر رہی ہیں خامد کو اس طرح کر کے. تو اس حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ خامد کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خامد اس وقت بہت انسسٹ کر رہا ہے تو آپ یہ سوچ کے کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ اس کی وہ نیڈ پوری کریں تاکہ وہ اور کسی طرف نہ جائے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ سٹیمنا دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پر برداشت کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد اور موقع پہ اچھے انداز میں، آسان انداز میں اس سے ریلیشن شپ بھی بلڈ کیا جائے اور اس کو یہ چیزیں بتائی بھی جائیں کہ میری کیا نیڈز ہیں. کیونکہ بہت سی خواتین اپنی نیڈز بتا نہیں پاتی، وہ بس پھر ویسے ناراض ہوتی رہتی ہیں. تو تھوڑا سا وہ ٹیکنیکلی آپ کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ اگر جو ہسبینڈ کی نیڈ ہوتی ہے اگر آپ وہ پورا نہیں کریں گے، جو جائز نیڈ ہے، تو پھر کیا ہوگا
کہ اس کا دھیان ادھر ادھر جائے گا. تو وہ روکنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ آپس کا بہت اچھا اور پلیئربل ہونا چاہیے, انجوائے کرنے والا ہونا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ مجھے اس کا اجر و ثواب دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.